الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 78-79 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں مضمون یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ تو عافیت سے دریا پار کر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا اور ان کے لیے اس کی طرف سے ایک غیر معمولی معجزہ بھی نمودار ہوا۔ لیکن جب فرعون اور اس کے لشکروں نے اسی دریا کو پار کر کے اسی راستے پر چلتے ہوئے ان تک پہنچنا چاہا تو فرمایا کہ فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر اس کو اور اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ یہ جو اسلوب ہے، جس چیز نے ڈھانپ لیا، اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، کسی چیز کی ہولناکی یا غیر معمولی عظمت و جلالت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اسلوب قرآن میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز وجود پذیر ہو گئی ہے، ایسا منظر پیدا ہو گیا ہے، اس طرح کا کوئی عذاب آ گیا ہے، اللہ کی کسی رحمت کا نزول ہو گیا ہے، جلالت کا ظہور ہوا ہے، جس کو تعبیر کرنے سے الفاظ قاصر ہیں، یعنی الفاظ اعتراف عجز کر رہے ہیں۔ اگر ان کو استعمال کیا جائے تو بہترین سے بہترین خطیب، بہترین سے بہترین شاعر، بہترین سے بہترین ادیب بھی اس کو بیان نہیں کر پاتا، بلکہ الفاظ میں جب اس کو تعبیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو خود تعبیر کرنے والا محسوس کرتا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکا۔ اس طرح کی صورت کسی ہولناکی کے موقع پر بھی پیدا ہو جاتی ہے، کسی زلزلے، کسی طوفان کے موقع پر بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی غیر معمولی عنایت یا اس کی جلالت کے ظہور کے موقع پر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں جب یہ بتایا ہے کہ جیسے ہی فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ داخل ہوئے تو فغشیہم من الیم ما غشیہم، یعنی موجیں اٹھیں اور کچھ اس طریقے سے اٹھیں اور اس طرح انہوں نے پورے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ اسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے، بس ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا، تو اس کو اس طرح واضح کیا ہے یا بیان کیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں قرآن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی یہی اسلوب ہے کہ اس وقت سدرہ کو ڈھانپ رہا تھا جو کچھ کے ڈھانپ رہا تھا، یعنی اس کو بیان کرنا الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ اس صورتحال میں کیونکہ ہولناکی، عظمت، جلالت یہ بیان کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ شرح و وضاحت ہم جیسے عاجز بندوں کو کرنا ہی ہوتی ہے، تاکہ جس حد تک بھی تصویر سامنے لائی جا سکتی ہے وہ آ جائے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ اس موقع پر اختیار کیا جاتا ہے، یہ اسلوب اس موقع پر اختیار کیا جاتا ہے جب الفاظ تعبیر سے قاصر ہو جائیں۔ بائبل کی کتاب خروج میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کتاب خروج سے وہ اقتباس پڑھ کے سنایا تھا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ دریا پار کر رہے تھے اس وقت کیا ہوا۔
اس کی ایک تصویر وہاں کھینچی گئی ہے۔ اب یہ اسی باب میں، باب 14 ہے، اسی باب میں 5 سے 28 آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب فرعون اور اس کے لشکر دریا میں داخل ہونے لگے تو پھر کیا ہوا۔ یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا۔ یعنی پہلے تو کچھ ملائمت کے انداز میں وہ راضی ہو گیا تھا، اجازت دے دی تھی، یہ معلوم ہوتا تھا کہ امن کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، یعنی اس نے نہیں ماننا یہ اس کا فیصلہ ہے، اور بنی اسرائیل کو بہرحال یہاں سے جانا ہے، وہ اگر آمادہ ہو گیا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ابھی زیر بحث نہیں تھا۔ بائبل یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کی رائے تبدیل ہو گئی اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا۔ اور کیوں پھر گیا، یعنی رائے کیوں تبدیل ہوئی، اس کی وضاحت کیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا۔ یعنی ایک طرح کی غلامی کی زندگی تھی، یہ لوگ بالکل اسی طریقے سے خدمات انجام دیتے تھے جس طرح کسی زمانے میں غلام انجام دیتے رہے ہیں۔ محکومی کے زمانے میں جیسی صورت پیدا ہو جاتی ہے یہ اس سے بھی آگے کی چیز تھی، اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں لوگ اس میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتے تھے۔ بڑی قوم تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور وہیں دارالحکومت کے پاس ہی رہتے تھے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اشرافیہ کو ان کی خدمات میسر تھی۔ تو ایسے ہی دیکھیے نا کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی خواتین کام کر رہی ہیں، کوئی مرد خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ کو اپنے ہاں بعض کاموں کے لیے جب کبھی مزدور درکار ہوتے ہیں تو اسی بستی سے مل جاتے ہیں، اور یک بے یک معلوم ہو کہ وہ پوری قوم اپنا سامان اٹھا کے جا رہی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے خود ہماری ددھیال کے گاؤں کے بالکل قریب مسیحیوں کی ایک بستی تھی۔ یہ افسوسناک ہے کہ وہ سب اسی طرح کی خدمات انجام دیتے تھے، لیکن پورے گاؤں کی زندگی کا انحصار تھا ان پر۔ اگر وہ وہاں سے اٹھ کر کہیں اور جانے کا فیصلہ کر لیتے تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ تو یہی کم و بیش ان کے ساتھ ہوا کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں ایک غلاموں کی بستی موجود ہے یا بستیاں موجود ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں اور خدمات انجام دے دیتے ہیں۔ تو اس کا دل پھر گیا، اس کی رائے تبدیل ہوئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہم کس شخص کے سحر میں آ گئے، یعنی اس نے پہلے کچھ معجزات دکھائے، کچھ ہمیں تنبیہات کیں، اس کے بعد اس کی طرف سے کچھ نشانیاں نمودار ہوتی رہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عقل ماری گئی اور ہم راضی ہو گئے کہ چلیے ان کو جانے دیا جائے، لیکن اس سے تو ہمارا سارا نظم بالکل درہم برہم ہو جائے گا۔ گھر کیسے چلیں گے، خدمات کون انجام دے گا، خدمت کے کام کرنے کے لیے کہاں سے اتنے لوگ میسر آ جائیں گے۔ یہ صورتحال ظاہر ہے کہ تشویش کا باعث بنی، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ بڑی غلطی ہو گئی۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا۔ یعنی اب فرعون نے کہا کہ جس طرح کسی قوم پر یا کسی علاقے پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں تیار کی جاتی ہیں یا بادشاہ حملہ کرتے تھے، تو یہ اگر آپ مغلوں کے حملوں کی بھی تاریخ پڑھیں تو اس میں خصوصی خیمہ بادشاہ کے لیے ہوتا تھا، اس کے گرد پہرے دار ہوتے تھے، اور بالعموم وہ رتھوں کی صورت ہی میں آگے بڑھتے تھے، یا وہ ہاتھی ہوں گے جو کھینچ رہے ہوں گے یا بیل ہوں گے جو کھینچ رہے ہوں گے۔ تو اس نے اپنا رتھ تیار کروایا، یعنی فرعون نے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا۔ ظاہر ہے یہاں قوم کے لوگوں سے مراد وہی جو لشکر بن سکتے تھے۔ قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ۔ اس زمانے میں بہت زیادہ فوجیں جس طرح اب رکھی جاتی ہیں نہیں رکھی جاتی تھی، کیونکہ جس طرح کی تربیت اب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یا جس طرح کے ہتھیار اب وجود میں آ گئے ہیں، یا جس طرح کی
فوجی ٹریننگ اب ناگزیر ہو گئی ہے، یہ اس زمانے کی ضرورتیں نہیں تھیں، لوگ اپنے طور پر لے لیتے تھے، تو اس طرح کے موقعوں پر یا تو ایک نفیر عام سی ہو جاتی تھی، سب لوگ چلے، اور یا یہ ہے کہ جو لوگ لڑنے کا حوصلہ رکھتے تھے ان کو کچھ نہ کچھ تنخواہیں بھی ملتی رہتی تھیں، وہ کہیں چھاؤنیوں میں پڑے بھی ہوتے تھے، وہ آ جاتے تھے۔ تو اس طرح سے اس نے اپنی قوم کے لوگوں میں سے لشکریوں کو گویا ساتھ لیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ، اب یہ اس وقت کی جو فوجی قوت ہے اس کو بائبل بیان کر رہی ہے، یعنی وہ جو رتھ تیار کیے گئے، عام طور پر بیل ہانکتے تھے، جو رتھ تیار کیے گئے ان میں سے یعنی ایک منتخب تعداد، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی حملے کے لیے یا کسی مہم کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کے رتھ بنا لیے جاتے تھے۔ جب وقت آتا تھا تو اس میں 600 چنے ہوئے رتھ، یعنی اتنی بڑی تعداد میں اس نے باقاعدہ منتخب کیا کہ اس طرح کے بیل ہوں گے، ان میں سے یہ لوگ ہوں گے، اس طرح کے سائز ہوں گے، جو طریقہ تھا بہترین طریقے سے منتخب کیا۔ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 600 تو گویا منتخب کر لیے، لیکن اور بھی کہا کہ جو اس طرح کے نہیں ہیں وہ بھی آ جائیں، اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا، جس طرح سے لشکر میں آپ تقسیم کرتے ہیں، یہ 5000 ہے، یہ 10,000 ہے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ فلاں بٹالین ہے، تو اس طریقے سے مقرر کیا کہ کون کس کی قیادت کرے گا، کیونکہ یہ اندیشہ تھا کہ آگے سے مقابلہ ہوگا یا بنی اسرائیل میدان میں آ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، یعنی اب یہ تعاقب کرنے کے لیے پیچھا کرنے آئے، اس کو یہاں میں نے حذف کر دیا، اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ کیسے نکلے، پھر کس طرح سے آئے، وہاں دریا تک کیسے پہنچے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل پار اترے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بس نکل گئے، یعنی اللہ کا شکر ہے، قوم بھی نکلنا شروع ہو گئی ساری کی ساری۔ تو وہاں فرمایا ہے کہ یہ سمندر جس کو ہدایت فرمائی تھی آپ کے عصا نے کہ یہ پوربی آندھی کے ذریعے سے پہاڑ بن کے دائیں بائیں چلا جائے، آج راہ کرم اس کو چھوڑ دیں، اب یہ اپنی جگہ پر آ جائے، گویا پیغمبر کے ہاتھ میں معاملہ دے دیا گیا۔ تو اس کو قرآن نے ایسے ہی بیان کیا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اب سمندر کو اپنے سکون پر آنے دیں، تو اس کو آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا۔ تو یہ غالباً اسی موقع کی بات ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے، یعنی وہ پانی ہم نے جو پوربی تند ہوا سے اٹھا دیا تھا اور اس کو دائیں بائیں پھیلا دیا تھا، اس پانی کو اب ایک اور اذن ملنا چاہیے کہ واپس آ جائے۔ وہ ملے گا تو واپس آئے گا، ورنہ اسی طرح بہتا رہے گا۔ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا دیا، اور صبح ہوتے، اب یہ دیکھیے رات میں نکلے تھے، یہ نکل گئے، یہ اندازہ ہو گیا کہ پیچھا کیا جا رہا ہے اور وہی لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، تو صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، یعنی اس سے پہلے کہ وہ لوگ آئیں اور ان تک پہنچ جائیں، سمندر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اب جیسے ہی سمندر نے رخ پلٹا اور وہ اپنی اصل حالت پر آنے لگا، تو یہ بائبل بیان کرتی ہے اور مصری الٹے بھاگنے لگے، یعنی انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ تو ہم غلط توقع وابستہ کر بیٹھے، سمندر واپس آ رہا ہے۔ اب سمندر اگر واپس آ گیا ہے تو پھر اس کو پار کرنے کے دوسرے طریقے ہوں گے، اس طرح تو پار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اتر گئے ہیں اس کے اندر اور بظاہر خشک سا راستہ ہے، پانی ہٹ گیا ہے، آپ جا رہے ہیں، اب پانی واپس آ رہا ہے تو پانی تو پھر پانی ہوتا ہے۔ تو یہ لکھا ہے کہ سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہو بالا کر دیا، یعنی اب نہ آگے بڑھنا ممکن رہا ان کے لیے،
نہ بھاگ کر پیچھے جانا، کچھ بھاگے ہوں گے لیکن سمندر نے ان کو تہو بالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہیں چھوٹا، یعنی سب کے سب غرقاب ہوئے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل بالکل محفوظ دوسرے کنارے پر اتر گئے۔ تو یہ قرآن مجید نے اس کیفیت کو، یعنی سمندر واپس کیسے آیا، اس کی موجیں کس طریقے سے پھر چھا گئیں، وہ پورا لشکر کس طریقے سے اس کی نظر ہو گیا، تو اس کو بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ فغشیہم من الیم ما غشیہم، اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لی، یعنی تم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا طوفان تھا جو لوٹا اور اس نے ان کو غرقاب کر دیا۔ ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل، یعنی اب وہ گویا دوسری طرف اتر گئے ہیں، کہاں تو فرعون کی غلامی میں تھے، وہ صورتحال تھی جس کو قرآن مجید جب بیان کرتا ہے تو بالعموم اس کی ہولناکی کا اندازہ کرانے کے لیے کہتا ہے کہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے اور تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، تم سے خدمت لیتے، تمہیں انہوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ تو اب جب یہ حسن و خوبی کے ساتھ اللہ کی عنایت سے، اس کی مدد سے دوسرے کنارے پر چلے گئے اور اگلے سفر کی ابتدا کرنے کے قابل ہو گئے، تو فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی تھی۔ یاد کرو، یعنی اس طرح ہوا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ان کے ہاں ایک عید کا واقعہ بن گیا تھا، چنانچہ جو عیدیں بنی اسرائیل کے لیے مقرر تھیں ان میں سے ایک عید یہ بھی تھی، اس میں خصوصی تقریبات ہوتی تھیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح سے ظاہر ہوئی اور اس نے ہمیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، اور یہ اس کا معجزہ سامنے آیا۔ اے بنی اسرائیل ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی تھی۔ وَوَعَدْنَكُمْ جانب الطور الایمن، اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا۔ طور کے مقدس کنارے کا وعدہ، یعنی پہلے تو یہ فرمایا کہ تمہیں ہم کس طرح سے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر سمندر کے پار لے آئے، اور تمہارے دشمن کو ہم نے کیسے غرقاب کیا، اور اب اس وعدے کا حوالہ دیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ جو بائبل میں وضاحت کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہیں بس ان کا حوالہ دے دیتا ہے، اس میں پیش نظر یہی ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر تو کہا ہے کہ وہاں جا کے دیکھ لو، اس کو وہاں لوگ پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم میرے پیغمبر کے ساتھ اس علاقے کو چھوڑ کر نکلو گے۔ اب مصر میں کم و بیش 500 سال تم نے قیام کر لیا، اپنا ساز و سامان اٹھاؤ اور پیغمبر کے ساتھ آپ ایک نئی سرزمین کے لیے سفر کی ابتدا کرو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ نئی سرزمین فلسطین تھی۔ اس زمانے میں اس کو کنعان سے تعبیر کیا جاتا، اب بھی اس کا اوپر کا حصہ کنعان ہی کہلاتا ہے۔ اس علاقے کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا تھا، جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ دارالہجرت تھا، ان لوگوں کے لیے سرزمین فلسطین دارالہجرت بنی۔ اور یہ بات بھی قرآن نے سورہ مائدہ میں واضح کر دی ہے کہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، اور پھر اس کے بارے میں بائبل میں بڑے خصوصی احکام بیان ہوئے ہیں۔ جب ہم تورات کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرزمین، اس کے بارے میں ایک قانون ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں خدا کے فیصلے کے زیر عنوان اس کو بھی
اور اتمام حجت کے قانون کو بھی اور ان کے باہمی فرق کو واضح کیا ہے کہ یہ دو کیا قوانین ہیں اور ان کی کیا خصوصی حیثیت ہے۔ تو یہ ان کی منزل ہے، یہ دارالہجرت ہے، یہاں ان کو پہنچنا ہے اور اس مقصد کے لیے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو لا کر پھر جزیرہ نما عرب کو توحید کا مرکز بنایا گیا اور کعبے کی تولیت بھی قریش سے لے لی گئی، بیت اللہ کی یا بیت الحرام کہیے، جو پہلی مسجد زمین پر بنائی گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر نو کی تھی۔ تو یہاں ان کے لیے آگے پھر یہ وعدہ تھا کہ تم نے قوم کی حیثیت سے یہاں آباد ہوگے، اللہ تعالیٰ کی معیت تمہیں حاصل رہے گی، تمہارے اندر پیغمبروں کی بعثت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہاری اس مقصد کے لیے مدد کریں گے، کیونکہ یہ انہی کا سونپا ہوا مشن ہے جس کے لیے تم جا رہے ہو، اور تمہیں اب اللہ تعالیٰ اپنی شریعت دیں گے، اپنی شریعت دیں گے۔ یہاں یہ در حقیقت ایک عام میں سے خاص کا بیان ہے، یعنی اللہ کی شریعت کیا ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ معاف کیجیے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دین کی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی ایک تو وہ علوم و فنون ہے جو ہم اپنی عقل سے سیکھتے ہیں، وہ ہمارے دنیوی علوم و فنون ہے، وہ ہماری دنیوی زندگی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لیے معیشت کے اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں، اپنی سیاسی زندگی کو منظم کرنا ہوتا ہے، سہولتیں پیدا کرنی ہوتی ہیں، آفات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، بیماریوں کے علاج کرنے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ساری ضرورتیں بہت سے علوم کو پیدا کرتی ہیں۔ اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قیامت میں سرخروئی کی تیاری کے لیے ہے، یعنی اس میں دعوت بھی اسی کی دی جاتی ہے کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یاد رکھو اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوگا، اس کے بعد ایک نئی دنیا پیدا ہونے والی ہے، اس میں تمہیں اٹھایا جائے گا، وہی اصل دنیا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال بھی ظاہر ہوگا، اسے نقائص سے پاک کر دیا جائے گا، وہ ابتلاء اور امتحان کی دنیا نہیں ہوگی، وہ جزا و سزا کی دنیا ہوگی۔ اس میں تم آباد ہونا چاہتے ہو اور فردوس اس کا حاصل کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، تو تیاری کرنی ہوگی، اور وہ تیاری کیا ہے اس کو قرآن مجید ایک لفظ میں کہتا ہے تزکیہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر رکھنا ہوگا۔ اس پاکیزگی کے لیے علم میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو درست کرنا ہوگا، اور عمل میں بھی، دونوں پہلوؤں سے۔ تو علم و عمل کو پاکیزہ بنانے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے، یہ اس کا موضوع ہے۔ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں؟ اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ایمانیات کی نوعیت کی ہیں، یعنی یہ چیزیں تم مانو گے، اس طرح مانو گے، مثال کے طور پر یعنی اللہ کو مانو گے اور اس طرح مانو گے کہ تنہا اسی کو مانو اور اس پر ایمان میں کوئی شرک کی آلودگی نہ ہو، یہ پاکیزہ بنانا ہے ایمان کو۔ تو یہ میں نے ایک مثال دے کے اس کو واضح کیا۔ چنانچہ ایمانیات ہے اور دوسری بڑی چیز اخلاقیات ہے، ان دونوں کے مجموعے سے دین کی حقیقت وجود میں آتی ہے، اصلاً دین وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا جو تقاضا کیا ہے ہم سے، اس کا ظہور ہوتا ہے، اصل دین یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ رہنمائی فرما کر بعض چیزوں کو، یعنی دین میں جو اخلاقیات سکھائے گئے ہیں یا جو ہدایات دی گئی ہیں، ان ہدایات میں سے بعض چیزوں کو ایک باقاعدہ ضابطے کی صورت دے دیتے ہیں۔ ہم بھی دنیا میں یہی کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، ایک اخلاقی اصول ہے کہ آپ اگر باہر نکلے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی سواری ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کی جان کی حفاظت کی ضمانت دیں۔ یہ اخلاقی اصول ہے۔ یہ کسی بھی شخص کو آپ بتا دیں اور اس پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنے طریقے پر احتیاط کرے۔ تو
تو اپنے طریقے پہ احتیاط کرے، اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے، ابھی ایک اخلاقی ہدایت ہے جو دے دی گئی، اس کو آپ پھر ضابطے میں بدلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بتائیں گے کہ جب تم باہر نکلو گے تو راستے پر ایسے چلو گے، مڑنا ہوگا تو اس طرح مڑو گے، فلاں اشارہ کرو گے، یا فلاں راستے میں ان چیزوں کا خیال رکھو گے، ان کی پابندی کرو گے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اخلاقی اصول نے ایک ضابطے کی صورت اختیار کر لی۔ انسانی معاشرے بھی یہی کرتے ہیں، یہ جو آپ کے یہاں عرف ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، رسوم ہوتی ہیں، تہوار ہوتے ہیں، ان میں یہی کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو مسرت حاصل کرنے کے لیے ویسے تو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی شادی کی تقریب ہے تو بس جیسے چاہیں، جس کا جی چاہے ناچ اٹھے، جس کا جی چاہے گانے لگ جائے، جس کا جی چاہے کھانا کھائے، لیکن اس کو ہم ایک رسم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ ہم نے اس کو ضابطہ بند کر دیا، تو ضابطہ بندی کا نام شریعت ہے۔ یعنی یہ فرق اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جیسے قرآن نے کہا ہے، کتاب ہی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصے کا نام الحکمت ہے، یعنی جس میں دین کا فلسفہ، دین کی بنیادی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اس میں 2 باب ہیں، ایمانیات اور اخلاقیات، یہ اصل دین ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد الکتاب، قرآن اس کو الکتاب کہتا ہے، یا شریعت کا باب شروع ہوتا ہے۔ اس میں 10 عنوانات ہیں جن کے تحت پھر اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے یا جو ضابطہ بندی کی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ معاشرت میں کیا ہے، سیاست میں کیا ہے، دعوت میں کیا ہے، جہاد و قتال میں کیا ہے، رسوم و آداب میں کیا ہے، وہ پھر آگے بیان ہوئی۔ تو ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تمہیں اب شریعت دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو دین کی ہدایت ہے وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی صورت میں تو سب پیغمبروں کے ہاں موجود تھی۔ اسی طرح سے جو کچھ بنیادی نوعیت کی چیزیں شریعت کی ہیں وہ بھی پہلے دی جا چکی تھیں، جیسے نماز ہے، قربانی ہے، روزہ ہے، عبادات کی نوعیت کی چیزیں، یا کچھ بدن کی تطہیر وغیرہ کے احکام جن کو رسول اللہ نے بیان کیا کہ یہ تو گویا فطرت کا اولین تقاضا ہے، پہلے دن ہی دے دیے گئے۔ یہ انفرادی زندگی سے متعلق کچھ چیزیں تھیں، یہ موجود تھیں پہلے سے، سیدنا ابراہیم کے زمانے سے موجود تھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ لیکن پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں اجتماعی زندگی کے بارے میں قومی حیثیت سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی، یعنی یہ وہ شریعت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ عام کے مقابلے میں خاص کا بیان ہے، اس کا وہ حصہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی قرآن مجید میں جو انفرادی زندگی سے متعلق پہلے سے شریعت چلی آ رہی تھی وہ نہیں بیان ہوئی، وہ تو اسی طرح ہے، وہ رسول اللہ نے جاری کر دی، کیونکہ پہلے سے لوگ اس سے واقف تھے۔ نہ نماز ان کے لیے کوئی نئی چیز تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد بڑے اہتمام سے یہ سب کام کرتے تھے، یعنی انہوں نے تو اپنی پوری زندگی کو انہی عبادات کے ساتھ خاص کیا ہوا تھا۔ لیکن قرآن میں پھر کیا بیان ہوا ہے؟ اگر غور کر کے دیکھیں تو وہی اجتماعی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، زیادہ تر وہی بیان ہوئے ہیں۔ انفرادی معاملات میں صرف غلطیوں کی اصلاح قرآن نے کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے کہ کہاں کوئی تم طلاق دینے میں غلطی کر رہے ہو یا فلاں معاملے میں کیا کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو لیا ہے۔ تو یہ وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ اس وعدے کا ایک مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین کی دعوت پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ایک قوم کی دعوت بننے والی ہے، اور اس قوم کو اقتدار حاصل ہونے والا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے رسول بھی آئے ہیں، کسی پر 2 ایمان لائے، کسی پر 4، کسی پر گھر والے بھی ایمان نہیں لا سکے۔ چنانچہ کوئی تہذیبی نوعیت کا بڑا انقلاب نہیں آ سکا۔ تو پہلی مرتبہ ایک مسلمان قوم تیار ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کم و بیش 500 سال تک ان کو بڑے ابتلا سے گزارا کہ اب یہ تیار ہو گئے ہیں، مشقت کے عادی ہو گئے ہیں، اب ہمت کریں گے اور آگے کے مراحل طے کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ یہ قوم اب نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ اب اس کو اجتماعی زندگی کے بارے میں اپنی شریعت دیں گے۔ اور یہ شریعت دیں گے تو کیا آسمان پر معلق رہے گی؟ اس کے اندر بڑی بشارتیں چھپی ہوئی ہیں، یعنی اب سلطنت ہوگی، اب حکومت ہوگی، اب یہ سب مل جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو جب
اللہ کے آخری پیغمبر کو شریعت دی گئی مدینے میں، تو یہ کہا گیا کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اب اس زمین کی بادشاہی منتقل کر دی جائے گی۔ تو یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں بنی اسرائیل سے یہ خطاب کیا گیا، تو یہ بڑا وعدہ ہے۔ وہاں پر بھی دیکھیے یہی الفاظ ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا، یعنی صحابہ کرام کو بھی یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ کہ اس سرزمین کی بادشاہی اب تمہیں دے دی جائے گی۔ اور ان کے بارے میں بھی بالکل وہی الفاظ ہیں، وعدنکم جانب الطور الایمن، اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا کہ وہاں تک تم پہنچو گے، وہاں پر پھر ہم ایک نئی دنیا پیدا کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اس کی تفصیلات ابھی آگے مزید آئیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان بن ابی العاص قال قلت یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی قال انت امامهم واقتدی بعزفهم واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا۔ یہ احمد، ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 668۔ عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا، میری قوم کا امام مجھے ہی مقرر کر دیجیے۔ یعنی انہوں نے اپنی خدمت پیش کی کہ میں ان کے ہاں جو دار کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھا دیا کروں گا۔ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے تو 5 وقت کی نماز کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ سب لوگ ہر وقت مسجد نبی میں نہیں آ سکتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو مکے میں، مدینے میں ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ مسجد نبی میں یا حرم میں آئیں، آ جاتے ہیں لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے، لیکن نماز تو 5 وقت پڑھنی ہے، تو وہ اپنے دار میں مسجد بنا لیں۔ یہ جو مسجد الدار ہے تو اس کا مطلب تھا کہ ایک کمپاؤنڈ جس طرح کے قبائلی زندگی میں لوگ رہتے ہیں یا ایک بڑی گڑی ہے، اس میں ایک مسجد بنا دی گئی ہے، وہاں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں مختلف لوگوں نے اپنی خدمات پیش کر دیں کہ میں امامت کرا دوں گا، میں امامت کرا دوں گا۔ تو اس طرح کے بعض ائمہ کو آپ نے کچھ ہدایات دی ہیں، وہ اس باب میں نقل ہو رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میری قوم کے لیے آپ امام مقرر کر دیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا انت امام ہو، اچھی بات ہے، آج سے پھر تم ہی ان کی امامت کرا دیا کرو۔ تو آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور اس موقع پر 2 ہدایات دی۔ فرمایا واقتدی بعزفہم، ایک تو یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آئیں گے ان میں کبھی بھی ہوں گے، تندرست بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو جب تم ان کی امامت کرنے کے لیے کھڑا ہو تو سب سے ضعیف کا لحاظ کر کے نماز پڑھانا۔ تو ایک تو یہ ہدایت آپ نے کی، یعنی اس میں ظاہر ہے کہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے دین کا اجتماعی زندگی کے معاملے میں کیا مزاج ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا، لمبی نماز بھی پڑھیں گے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی۔ تو یہ فرمایا کہ ایک تو تمہاری نفل نمازیں ہیں، جس کا جی چاہے جس طرح چاہے پڑھے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امامت کے لیے کھڑے ہو کر آدمی اپنے ذوق کے لحاظ سے، اپنے شوق کے لحاظ سے یا اپنی استطاعت کے لحاظ سے معاملہ کرے۔ یہ بڑی حکیمانہ بات ہے کہ جب بھی لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو، ان کے فیصلے کرنے ہوں، خواہ وہ فیصلہ کسی ذمہ داری کا ہے، خواہ وہ نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، کسی مقصد کے لیے کوئی ذمہ داری دینے یا لینے کا ہے، جہاد و قتال کا ہے، تو ہمیشہ ضعیف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بلکہ یہاں حضور نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اضف کے ہیں، یعنی جو سب سے زیادہ ضعیف ہے۔ اب ضعف کئی پہلوؤں سے ہو سکتا ہے، قوت کے لحاظ سے ہے، بڑھاپے کے لحاظ سے ہے، مرض کے لحاظ سے ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ کبھی میرا دل چاہتا ہے، ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ میں ذرا لمبی تلاوت کروں اور پیچھے سے کسی بچے کی آواز آ جاتی ہے، تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کو لے کے آئی ہوگی، تو میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں۔
اسی طرح وہ لوگ جو خطیب ہوتے ہیں تو ان کو بھی آپ نے یہ تعلیم دی کہ بہت مختصر اور بہت جامع خطبہ دیا کرو، اور یہ فرمایا کہ یہ حماقت کی علامت ہے کہ کوئی آدمی لمبی لمبی تقریریں کرے، اور یہ حقیقت بھی ہے، یعنی مختصر بات، جامع بات، وہ کچھ تیاری کا تقاضا بھی کرتی ہے، تدبر کا تقاضا بھی کرتی ہے، ذمہ داری کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ لطیفہ سنایا ہے کہ مولانا محمد علی سے کالج کے ایک پرنسپل نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے اور ایک لیکچر دے دیجئے، تو انہوں نے جیسے کہ آدمی پوچھتا ہے یہ کہا کہ کتنا وقت ہوگا؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے وقت کی کیا قید ہے، آپ تشریف لائیے، جب تک آپ بولیں گے آپ بولیں، اور پھر ظاہر ہے کہ سننا ہوگا ہمیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا مطلب نہیں تھا، اگر تو مجھے کوئی 10-15 منٹ کی گفتگو کرنی ہے تو ایک ہفتہ تیاری کے لیے چاہیے ہوگا، اور اگر کوئی پابندی نہیں ہے تو ابھی حاضر ہوں۔ تو اگر کوئی پابندی نہ ہو تو آدمی جو واہی تباہی کہتا رہے گا۔ تو حضور نے اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ جب تمہیں لوگوں سے بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر بہت مختصر طریقے پر اور ان کا لحاظ کر کے، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے بہت سی جگہوں پر، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری گفتگو، بات اور بار بار لوگوں کو نصیحت کرنا اور ہر موقع پر اسی طرح نصیحت کرتے رہنا یہ ممل نہ ہو جائے، لوگوں کو تھکا دینے کا باعث نہ بن جائے، پھر وہ گریزاں ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ حکمتیں ہیں۔ میں نے ایک باب لکھا ہے قانون دعوت میں، جس میں دعوت کی حکمت عملی بیان کی ہے، نفسیات کے کن پہلوؤں کا لحاظ کرنا چاہیے، استدلال کیسے کرنا چاہیے، بات کیسے کرنی چاہیے، ایک مخاطب کہاں کھڑا ہے اس کا کیا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو یہ سب تعلیمات قرآن نے دی ہیں اور حضور نے بھی دی ہیں۔ وقت دے بیازفم، تو یہاں بھی دیکھیے کہ ایک امام مقرر کیا ہے تو سب سے پہلی بات اس کو کیا کہی کہ تمہارے پیچھے ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اور وہ تقاضے بھی کرتے ہیں بعض، یہ آج تو آپ آج پورا پارہ ہی پڑھ ڈالیے عشاء کی نماز میں، یہ ہوتا ہے۔ بلکہ وہ واقعہ بھی روایتوں میں نقل ہوا ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل نے پوری کی پوری قرات کر ڈالی جیسے وہ کرتے تھے، تو کسی آدمی نے نماز پیچھے سے ختم کی، صحابہ میں سے وہ چلا گیا اپنے کام کے لیے، انہوں نے کہا اب تم پڑھتے رہو۔ تو حضور سے شکایت کی اس نے جا کے کہ یہ آپ کے مقرر کردہ امام نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تو اب کوئی اور ہوتا اور ہمارے کو مولوی صاحب ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹانگ دیتے کہ تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو حضور نے حضرت معاذ سے کہا فتان کیا معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو، آئندہ سے اپنی قرات اسی طرح رکھا کرو جیسے کہ ضعیف لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ کچھ نہیں کہا اس آدمی کو، یہ بھی نہیں فتویٰ دیا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، چلا گیا۔ دوسری بات جو رسول اللہ نے فرمائی وہ یہ تھی کہ واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، کہ بھائی اب ایک گھڑی ہے، قبیلہ ہے، وہاں لوگ ہیں، رہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی دن سے ایک دار کی مسجد کے لیے مؤذن مقرر کرنا ہے تو وہاں بھاؤ تاؤ شروع ہو جائے۔ لوگوں میں سے کہو کہ کوئی آدمی کسی معاوضے کے بغیر وقت کا لحاظ کر کے اذان دے دیا کرے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ رضاکارانہ خدمت کے طریقے ہی پر 5 وقتہ نماز کا نظم رہے تو اس میں بڑی خیر ہے، یہی ہونا چاہیے۔ بعض جگہوں پر ناگزیر مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ اچھا یہی ہے اور اسی کو آپ نے پسند فرمایا ہے۔ باقی رہ گئی جامع مسجد، تو اس کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ بالکل ریاست کے اہتمام میں ہونی چاہیے، رہنی چاہیے، اور اس کا خطبہ کس نے دینا ہے؟ مسلمانوں کے حکمران نے، اس نے یا اس کے مقرر کردہ کسی نمائندے نے۔ اس کا عام آدمیوں سے، علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء کو البتہ یہ حق ہے کہ وہ باقی دنوں میں، پیر کو، منگل کو، جب چاہیں لوگوں کو دعوت دیں، مسجد میں بیٹھ کر تدریس کریں، کچھ پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں، تعلیم دیں۔ سب ائمہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں۔ امام مالک نے حدیث مسجد نبوی میں برسوں پڑھائی ہے، لیکن جمعہ کے ممبر پر بیٹھ کر نہیں، یعنی عام دنوں میں جو وقت چاہیں آپ مقرر کر لیں۔ تو یہ اصل میں نماز کے بارے میں کوئی ضروری چیزیں ہیں، خاص طور پر امامت، اسی طرح مؤذن کا تقرر۔ پھر عرض کر دوں کہ اسی طرح کا واقعہ ہے وہ جس میں خاتون کو آپ نے امام مقرر کیا، سیدہ ام ورقہ کو، اور ان کا مؤذن ایک آدمی تھا، اسے کہا کہ اذان تم دے دیا کرو، تو اس کا بھی واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Newsletter, Al Morid US.
April 2025. Ramadan transmission of Gandhi Center. During the month of Ramadan, Gandhi Center organized special broadcasts in which programs on various religious, moral, and educational topics were aired. These programs were presented by Mr. Javed Ahmed Gandhi and his various students. Most of the topics in these programs were related to the month of Ramadan and the worship of fasting. The recordings of all these programs are available on the Gandhi Center's YouTube channel. Audio version of Maulana Maududi's translation of the Quran. Gandhi Center has published the audio version of the world-renowned translation of the Quran by the distinguished Islamic scholar, thinker, Quranic exegete, and founder of Jamaat-e-Islami, Sayyid Abul A'la Maududi, on its YouTube channel. Launch of monthly Ishraq, Bangladesh. Gandhi Center has decided to publish the monthly Ishraq US in the Bengali language for the people of Bangladesh, following its editions in Urdu, Arabic, and English. Accordingly, the first issue was released in March 2025. A session with Abu Sa'id Islahi, son of Maulana Islahi. Mr. Naeem Baluch is working under the platform of Gandhi Center on the biography of Maulana Amin Ehsan Islahi titled Hayat-e Amin. In this regard, he met Maulana's son, Abu Said Islahi, and Maulana's grandson, Abu Sohaib Islahi. Lectures on Hadith related to Ramadan. During the month of Ramadan, Gandhi Center aired recordings on its YouTube channel of lectures on Hadith related to Ramadan, in which Javed Ahmed Gandhi, in light of the Hadith from Kitab al-Sawm of Mishkat al-Masabi, discussed the virtues and rulings of fasting, as well as Laila al-Qad, making up missed fasts, fasting for travelers, and various related juristic issues. Live question and answer sessions with scholars of Gandhi Center. In March 2025, Gandhi Center organized various live question and answer programs with its scholars, in which people asked questions of religious, moral, and Ramadan-related juristic nature. Safar Dar Safar. Safar Dar Safar is a regular series by Gandhi Center. It presents the life stories and intellectual journeys of scholars and talented individuals to viewers. Last month, as part of this series, Mr. Naeem Baluch interviewed Rehan Ahmed Yusufi, head of the organization, Inzar, a renowned intellectual and writer. Yade. Gandhi Center has launched a new series titled Yade, the aim of which is to document important events in the history of Al-Morid and to present memories from 40 years ago to viewers. This program is hosted by Ghazal Chaudhry, while Dr. Khalid Zahir, an early student of the School of Islamic Thought, Al-Morid, and Mr. Naeem Baluch participate as guests. What are the pitfalls of fasting for women? During the month of Ramadan, on the women's YouTube channel, Solihat, run under the auspices of Gandhi Center, a three-part program was recorded titled, What are the Pitfalls of Fasting for Women? Mr. Naeem Baluch hosted this program, while Miss Noreen Sheikh participated as a guest. Safar Dar Safar, with Moiz Amjad. Last month, in the ongoing Safar Dar Safar series hosted by Gandhi Center, Mr. Moiz Amjad participated as a guest. He recorded programs on various moral and scholarly topics. Stories of the Prophets. In Gandhi Center's special Ramadan broadcasts, arrangements were made for children to hear the stories of the prophets. As part of this, the stories of Prophet Ibrahim and Prophet Musa, peace be upon them, were narrated. Iftar gathering at Gandhi Center. During the month of Ramadan, a weekly iftar gathering was arranged at Gandhi Center by various friends, in which dozens of individuals participated, along with Javed Ahmed Gandhi and Hassan Elias, who joined with their families. During dinner after iftar, participants engaged in conversations with Javed Ahmed Gandhi and Hassan Elias on various topics. Amr bil Maruf and Nahi Anil Munkar. Under the ongoing 23 Objections video series hosted by Gandhi Center, the theme, Islam and the State, is under discussion. In the sessions held in March 2025, verses from the Quran containing the terms Amr bil Maruf and Nahi Anil Munkar were discussed. The purpose of the commands of Sharia.
In this article, Manzoor ul Hassan, editor of Ishraq US, explains the purpose of the commands of Sharia by discussing the reason behind man's creation and the method appointed by God for attaining that purpose. He writes that man's ultimate goal is paradise, and the divinely appointed path to it is Tazkiyah al-Nafs. Thus, the end and objective of religion is Tazkiyah. The set of divine commands issued to achieve this are termed Sharia, which comprises 4 elements. Acts of worship, purification of the body, purification of character, and purification of food and drink. This article can be read in the March 2025 issue of Ishraq US. Question and answer with Hassan Elias. Muhammad Hassan Elias, Director of Research and Communication at Ghamdi Center, has started a series titled Ask Hassan Elias in collaboration with the popular YouTube channel, Muslim Today. This question and answer-based program features Hassan Elias answering scholarly, intellectual, and religious questions asked by viewers. Tafhim al-Athar Series. Under the ongoing Tafhim al-Athar series at Ghamdi Center, verses and hadiths related to Ramadan were studied during March 2025. The sessions held last month included discussions on topics such as revelation of the Quran in Ramadan, the first revelation event, Qiyam al-Layl, and Taraweeh, and Layla al-Qadran, Etikaf. Quran for Ramadan. In March 2025, in honor of Ramadan, Dr. Shehzad Salim's program Quran for Ramadan was broadcast daily on Ghamdi Center's YouTube channel. In this program, Shehzad Salim spoke on selected passages from the Quran. Ghamdi Center's Online Khanqah. The ongoing online Khanqah series hosted by Ghamdi Center continues. Mr. Moiz Amjad holds weekly sessions from the perspective of spiritual self-reform, in which various topics relating to moral and spiritual development are discussed, and questions from participants are answered. Hayat Yamin. In the latest episode of Hayat Yamin, Mr. Naeem Ahmad Baluch discussed the post-independence differences between Jamaat-e-Islami and the government of Pakistan and the reasons behind them. He also mentioned an event in which Mahatma Gandhi participated in Jamaat-e-Islami's public gathering in Patna, and Maulana Islahi delivered his famous speech, which was misreported by Congress newspapers, leading to serious misunderstandings between the Muslim League and Jamaat-e-Islami. This article is available in the March 2025 issue of Ishraq America. Ilm-ul-Hikmat, with Ghamdi. In the weekly Ilm-ul-Hikmat program aired on Dunya News during March 2025, Javed Ahmed Ghamdi discussed important topics such as purpose of worship, obligatory and optional acts in prayer, and Islam and worship. Some of the key questions addressed in the program included: what is the ruling on worship done out of fear of sin and punishment? Why does one feel disconnected during acts of worship? Under what conditions can 2 prayers be combined? And, is turning the face to both sides for salam an essential part of prayer? The recordings are available on the Ghamdi Center's YouTube channel. Issuance of fatwas based on religious opinions. In matters related to the legal applications of Sharia, people frequently contact Ghamdi Center of Islamic Learning, US. They seek applied religious opinions on issues such as marriage and divorce, inheritance, and various other financial and social matters. Last month, 2 fatwas were issued in response to such queries. These fatwas were issued by Hassan Elias in light of the thought of Javed Ahmed Ghamdi. English summary of the 23 Objections video series. Dr. Shehzad Salim is presenting summaries of all the topics discussed so far in the 23 Objections video series in English. In the past month, he recorded 2 lectures summarizing the topics Religion and Human Nature and Consensus discussed in the series. The recordings of these programs are available on Ghamdi Center's YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गhamdi साहब के साथ बरह रास्त सिलसिले को लेकर हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। हम सब आपके इल्म में होगा, जमात इस्लामी पाकिस्तान के बानी रुकन प्रोफेसर खुर्शीद अहमद साहब 93 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। प्रोफेसर साहब
1949 میں جماعت اسلامی کا حصہ بنے، کم و بیش 75 سال اس تحریک کے ساتھ وابستہ رہے۔ لیسٹر میں برطانیہ میں انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کیا۔ بے پناہ ان کی خدمات ہیں۔ ہم سب ہم نے آپ کی زبانی بھی گزشتہ دنوں جماعت اسلامی کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، ان کا ذکر گاہے بگاہے سنا، اور جماعت اسلامی کی تاریخ ان کے بغیر نامکمل ہے، ہر جگہ ان کا نام آتا ہے۔ 75 سال ان کا اس تحریک کے ساتھ شب و روز گزارنا کیسے سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا تعارف تھا ان سے، اور ان کی جو خدمات ہیں اس تحریک کے حوالے سے اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایک عہد تمام ہوا ہے، وہ دنیا سے گئے ہیں، تو دعوت و عزیمت کی تاریخ کا ایک باب اپنے خاتمے کو پہنچ گیا ہے۔ مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی نے جو عظیم دعوت برپا کی تھی، اس دعوت میں عام لوگ تو شریک ہوئے، ممتاز اہل علم کی بھی ایک بڑی تعداد اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اہل علم اپنا ایک پس منظر رکھتے تھے، ان میں سے کوئی دیوبندی فکر سے متعلق رہا تھا اور ایک بڑے عالم کی حیثیت سے یا تو پہچانا جاتا تھا یا کم سے کم اپنے حلقے میں بہت ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح کے جو لوگ متعلق ہوئے ان میں ندوے کے فضلاء بھی تھے، دیوبند کے فضلاء بھی تھے، اور مدرسۃ الاصلاح کے گلہائے سرسبد بھی۔ مولانا اختر احسن اصلاحی بھی جماعت اسلامی سے ابتدائی میں متعلق ہو گئے تھے۔ ہمارے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی اپنا ادارہ چھوڑ کر پٹھان کوٹ آ گئے تھے، اور پھر وہاں سے مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کے ساتھ ہی پاکستان منتقل ہوئے جب بر صغیر کی تقسیم ہو گئی۔ مولانا علی میاں ندوے کے علماء میں مولانا ابو الحسن علی ندوی، ان کو بالعموم علی میاں کہا جاتا ہے، وہ ندوے کے بڑے علماء میں سے تھے، بلکہ امت مسلمہ کے بڑے علماء میں ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، اور دعوت و عزیمت کے موضوع پر اس سے زیادہ مفصل کتاب شاید مسلمانوں کی لائبریری میں آسانی سے تلاش نہ کی جا سکے، وہ بھی آ گئے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ مولانا منظور نعمانی کا تھا، جو الفرقان کے مدیر رہے، معارف الحدیث کے مصنف ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی تعلیم تربیت مختلف اداروں میں ہوئی، یعنی مولانا امین احسن اصلاحی امام فراہی کے تلامذہ میں سے ہیں، ان کی تعلیم بھی مدرسۃ الاصلاح میں ہوئی، وہ عالم وہاں بنے، لیکن ایک نئی دعوت اٹھی، ایک بڑی غیر معمولی شخصیت کی طرف سے پیش کی گئی۔ اس وقت کے حالات میں ہر شخص منتظر تھا کہ کہیں سے کوئی آواز آئے، تو ان لوگوں نے لبیک کہی، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے تھے۔ مولانا علی میاں بھی، مولانا منظور نعمانی بھی، مولانا اختر احسن اصلاحی بھی، اور مولانا امین احسن اصلاحی بھی، بلکہ بعد میں انہی اداروں میں خود ان جلیل القدر علماء کے بعض تلامذہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ ہندوستان کی جماعت اسلامی کو اگر آپ دیکھیے تو وہاں تو زیادہ تعداد، قیادت میں زیادہ تعداد مولانا امین احسن اصلاحی کے تلامذہ کی رہی ہے، یعنی مولانا ابو اللیث اصلاحی انہی کے شاگردوں میں سے تھے، مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا جلیل احسن ندوی، اسی طرح اور بہت سے علماء، بلکہ ایک منفرد شخصیت بھی مولانا امین احسن اصلاحی کے ابتدائی زمانے کے شاگردوں میں سے ہے، وہ مولانا وحید الدین خان ہیں، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ تو وہاں تو قیادت ان جگہوں سے پیدا ہو بھی رہی تھی، اور وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنی جگہوں پر بھی دعوت و عزیمت کی خدمات انجام دیتی تھی، اور مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کی دعوت پر بھی ان میں سے بہت سے لوگوں نے لبیک کہی۔ دیوبند کے اکابر میں مولانا منظور نعمانی تو خیر غیر معمولی شخصیت تھے، لیکن بعض اور شخصیات بھی متوجہ ہوئیں، جیسے مولانا محمد یوسف تھے، جیسے مولانا محمد چراغ تھے، مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب کے شاگردوں میں سے، تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن خود مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کی دعوت سے جو نوجوان متعلق ہوئے، یعنی جو جدید تعلیم یافتہ تھے، کسی پرانے ادارے سے ان کا تعلق نہیں تھا، ہماری دینی تعلیم کا جو نظام ہے، جو ندوے میں، دیوبند میں، مدرسۃ الاصلاح میں یا اور مدارس میں جاری ہے، وہ وہاں سے نہیں آئے تھے۔
ہماری یونیورسٹیوں سے کالجوں سے پڑھے ہوئے، کوئی علی گڑھ سے ہے، کوئی ڈھاکہ سے ہے، کوئی پنجاب یونیورسٹی سے ہے، اس طرح کے جو لوگ اس دعوت سے متعلق ہوئے، ان پر اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو ان میں بہت ممتاز حیثیت 5 لوگوں کو حاصل ہوئی. یعنی جیسے میں نے بعض اکابر اہل علم کا ذکر کیا، یہ جتنے لوگ بھی ہیں، خواہ مولانا امین احسن ہوں یا مولانا علی میاں ہوں یا مولانا منظور نعمانی، یہ اس وقت نوجوان لوگ تھے جس وقت ان کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کا سال پیدائش 1903 ہے اور جماعت اسلامی 1941 میں بنی ہے. تو یہ لوگ تو خیر ابتدا میں آ گئے تھے، بانی ارکان میں سے ہیں، اور ان کی اپنی ایک حیثیت تھی. یہ دعوت سے متفق تھے، لیکن ان کے بننے کا عمل، ان کی شخصیات کی تعمیر، ان کا ذہنی پس منظر، وہ مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کے ہاں وجود پذیر نہیں ہوا. نوجوان جو متعلق ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ جدید تعلیم یافتہ تھے، لہٰذا انہوں نے اگر دین کی کچھ تعلیم باقاعدہ پائی تو مولانائی کے زیر اثر، اگر دین کو سمجھا تو انہی کی تصنیفات اور انہی کی تقریروں اور ان کی گفتگوؤں سے، اور پھر ان میں سے وہ لوگ جو علمی صلاحیت رکھتے تھے، لکھ سکتے تھے، بول سکتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کچھ ذمہ داریاں بھی سنبھالیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان میں جن لوگوں کو بہت غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی اور کہا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت کی صف ثالث ان سے وجود میں آئی. یعنی مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی تو جماعت کے قائد تھے. اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا عبدالجبار غازی، مولانا عبدالغفار حسن، اس طرح کے بزرگ، مولانا علی میاں وغیرہ کے جانے کے بعد یہ تھے جن کو صف ثانی کی قیادت کہا جا سکتا ہے. تو نوجوانوں میں سے جو قیادت پیدا ہوئی، جو علماء پیدا ہوئے اور جنہوں نے بڑی خدمات انجام دی، میں نے عرض کیا کہ ان میں 5 لوگ ممتاز ترین ہیں. ایک نعیم صدیقی تھے، آپ شاید جانتے ہوں، وہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے. ان کی سیرت پر بڑی غیر معمولی کتاب ہے محسن انسانیت کے نام سے. ان کی بھی بڑی غیر معمولی خدمات ہیں. قاضی حسین احمد صاحب سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا تو انہوں نے پھر ایک اپنی جماعت بنا لی تھی تحریک اسلامی کے نام سے، اسی میں رہے آخر تک. لیکن جماعت اسلامی کے لیے مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کے لیے ان کی خدمات بڑی غیر معمولی ہیں. اگر ماچی ووٹ کے اجتماع کی روداد آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کی مدافعت کا فریضہ جن لوگوں نے غیر معمولی طریقے سے انجام دیا، ان میں نعیم صدیقی صاحب بھی تھے. نعیم صدیقی صاحب بڑے غیر معمولی خطیب بھی تھے. یعنی کبھی جب وہ تقریر کرتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آسمان برس پڑا ہے. بہت غیر معمولی طریقے سے اپنی بات کہنے کا اللہ نے ان کو سلیقہ دیا تھا. دوسری جو بڑی غیر معمولی شخصیت تھی وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے. یہ بھی اسی زمانے میں مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی سے متعلق ہوئے. اسی طرح نوجوان تھے اور انہوں نے بھی آ کے اسی حلقے میں تربیت پائی، اسی میں دین کا علم سیکھا، اسی میں بعض چیزوں کو باقاعدہ طریقے سے پڑھا اور پھر مولانا سید ظفراللہ صاحب مودودی کے فکر کو بھی جس طرح کے ہضم کرنے کا حق ہے ہضم کیا. تیسری بڑی حیثیت ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب. ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں جو اسلامی یونیورسٹی ہے اس میں ادارہ تحقیقات اسلامی کے غالباً سربراہ رہے. اسی طرح سے جو اسلامی علوم کی تشکیل جدید کا ایک نظم بنا اس کی سربراہی کرتے رہے. تفہیم القرآن کا انگریزی زبان میں سب سے اچھا ترجمہ انہی کے قلم سے ہوا ہے. بہت غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے. ان سے میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں، بہت محبت کا تعلق بھی رہا ہے. تو وہ بھی ایک بڑی شخصیت تھے، ایک عالم فاضل شخصیت. بہت لوگوں نے ان سے استفادہ کیا. صحیح معنی میں جیسے ہم کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں نا کہ شعراء ہیں بہت سے، ان میں یہ استاد شاعر ہیں، تو وہ ایک استاد عالم تھے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب. ان سے آپ ملیں، ان سے آپ بات کریں. ان کے بہت سے واقعات بھی میرے ساتھ بھی پیش آئے. بہت دل نواز شخصیت کے حاملین میں سے تھے، بہت محبت کا تعلق رہا. اس کے بعد پھر 2 لوگ ہیں جن کا نام ہم اپنے زمانہ طالب علم میں اکٹھا ہی سنتے تھے، لیکن یہ انہی اصحاب خمسہ میں سے ہیں.
ایک خرم مراد صاحب اور ایک پروفیسر خورشید صاحب۔ خرم مراد صاحب بھی بہت فاضل شخصیت تھے، ان کی کچھ امتیازات ہیں جو بڑے غیر معمولی ہیں۔ وہ جس طریقے سے مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کی فکر سے وابستہ تھے، اسی طرح انہوں نے مولانا امین حسن اصلاحی سے بھی براہ راست قرآن پڑھا تھا، اور اس کے بہت اثرات تھے ان کے فکر پر۔ جماعت اسلامی کی تربیت میں، ان کے تربیتی حلقوں میں، ان کے بعض ایسے معاملات میں جو بعد میں فکری سطح پر زیر بحث آئے، وہ اپنا ایک زاویہ نظر بھی رکھتے تھے۔ ان سے بھی ملنے کا، بات کرنے کا، بعض چیزوں پہ تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا، اور بعض وہ چیزیں جو بہت معرض بحث میں رہتی ہیں، ان میں نہ صرف یہ کہ ان کو مجھ سے اتفاق تھا، بلکہ اس کا اظہار بھی وہ فرماتے تھے۔ ان کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اس لحاظ سے اب یہ آخری شخصیت تھے پروفیسر خورشید احمد صاحب۔ پروفیسر خورشید احمد صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا تھا، بہت اچھا لکھتے بھی تھے، ادب کا بہت اچھا ذوق تھا۔ زندہ کی داستان انہوں نے جو لکھی ہے اس میں ان کا ادبی ذوق بھی جھلکتا ہے۔ ترجمان القرآن کا برسوں اداریہ انہی نے لکھا ہے۔ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کی، مولانا امین حسن اصلاحی کی تصنیفات کے انہوں نے انگریزی زبان میں ترجمے بھی کیے ہیں۔ اسی طرح سے خود ریاست کے نظم میں بھی بڑے مناصب پر رہے ہیں۔ تو پوری زندگی ان کی اسی فکر کی تشریح میں، اس کی وضاحت میں، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں، اس کے لوازم بیان کرنے میں، اس کے اطلاقات بیان کرنے میں صرف ہوئی۔ نہایت مخلص، نہایت سنجیدہ، نہایت مہذب، نہایت شائستہ، یہ جو پانچوں لوگ ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے، اس دعوت کے ساتھ اپنے تعلق کے لحاظ سے، اپنی علمی خدمات کے لحاظ سے ہمارے لیے سرمایہ تھے، اس ملت کا سرمایہ تھے۔ میرے دل میں ان سب کے لیے بڑی عزت، غیر معمولی احترام ہے۔ پروفیسر صاحب آخری آدمی تھے، اور میرا خیال ہے کہ شاید 90 سال یا اس سے کچھ زیادہ عمر انہوں نے پائی۔ آج ان کا انتقال ہوا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ ہم ایک بڑی شخصیت سے محروم ہوئے ہیں۔ تاریخ کا ایک باب ان کے ساتھ اپنے خاتمے کو پہنچا ہے، ہمیشہ ان کی یاد تازہ رہے گی۔ مجھے اب بھی کبھی ان کے وہ الفاظ نہیں بھولتے جو انہوں نے مولانا امین حسن اصلاحی کی وفات پر ترجمان القرآن میں لکھے تھے۔ ان کا بڑا مفصل مضمون ہے، اس میں انہوں نے مولانا کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بیان کیے ہیں، کچھ جیل کے زمانے کی یادیں بھی تازہ کی ہیں۔ تو آخر میں یہ لکھا ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی کی جو کچھ خاص تحقیقات ہیں ان کا حوالہ دے کر کہ ان کو جب میں پڑھتا ہوں تو دماغ قبول کرتا ہے، دل نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے آپ اس کشمکش کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں جو بعض لوگوں کے ہاں اس نئے فکر کے بارے میں ہوئی، یعنی مدرسہ فرائی کا فکر جب اپنی اطلاقی شان سے نمودار ہوا تو اس میں بھی بعض مسائل پیدا ہوئے، کیونکہ سب ایک ہی جگہ رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک طرف مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی سے صبح بیٹھ کے درس حدیث لیا ہے، اور دوپہر کو بیٹھ کے مولانا امین حسن اصلاحی سے قرآن پڑھا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک زمانے میں برکت علی محمدن ہال میں مولانا مودودی اور مولانا امین حسن اصلاحی دونوں ہر جمعے کو یا ہر اتوار کو اس زمانے میں، مجھے اب یاد نہیں ہے، اسی طرح درس دیتے تھے۔ تو اس میں درس حدیث مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی دیتے تھے، درس قرآن مولانا امین حسن اصلاحی دیتے تھے۔ تو یہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے رہے، ایسے ہی الگ مجالس میں شریک ہوتے تھے۔ پھر مارچی گوٹ کے زمانے میں بھی یہ سب لوگ بہت فعال رہے۔ چنانچہ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی نے جو آخری تقریر وہاں کی ہے، اور جس میں انہوں نے اپنا دل گویا لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ وہ کیا کشمکش ہے جس میں کس زاویے سے دیکھتا ہوں، وہ پروفیسر خورشید صاحبی کے بلائے ہوئے ایک اجتماع میں انہوں نے رات کے وقت کی تھی۔ تو ایک پوری تاریخ ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر اب سپرد خاک کر دیے گئے ہوں گے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کرے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہمارے علم میں ان کے حسنات ہی حسنات ہیں۔ ہم نے انہیں نہ کبھی کسی کی برائی کرتے دیکھا، نہ کبھی کسی برائی میں شریک ہوتے دیکھا، نہ کبھی کسی بحث مباحثے میں تہذیب اور شائستگی کے حدود پار کرتے دیکھا۔ نہایت شائستہ، نہایت مہذب،
ایک صاحب علم جیسا کہ ایک صاحب علم کو ہونا چاہیے ہمارے ہاں سے رخصت ہو گیا ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے حسنات کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو, کوتاہیوں کو جو ہم سب انسانوں سے ہو جاتی ہیں, معاف فرما دے. ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. میں بھی دعا کر رہا ہوں, آپ بھی دعا کریں, اور کچھ دن تک ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ایک بڑا آدمی ہم میں سے رخصت ہوا ہے. اس طرح کے لوگ اختلاف اتفاق سے قطع نظر اس ملت کا اثاثہ ہوتے ہیں. ان کو اسی حیثیت سے یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے بالکل واضح کر دیا, اور یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت تھی اور کیسے ایک بڑی شخصیت کے زیر اثر اس طرح کی قیادت پیدا ہوتی ہے. اچھا ہم سب یہ جو 5 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا جو جدید تعلیمی یافتہ یا پڑھے لکھے تھے, جو مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی آغوش فکر میں جن لوگوں نے شعور کی آنکھ کھولی اور آگے بڑھے, ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک امتیاز ہے. آپ نے ذکر کیا خرم مراد صاحب کا, وہ کہا جاتا ہے کہ خود اس پوری فکر کے پہلے مجتہد فی المذہب تھے, بہت ساری چیزوں پر انہوں نے غور و فکر کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب, انہوں نے اس تحریک کو اٹھا کے ایک نیا ڈکشن دیا, ایک نئی پریزنٹیشن دی اور ایک نئے آہنگ کے ساتھ وہ سوسائٹی میں آئے. نئی صدیقی صاحب کا ذکر ہوا. پروفیسر صاحب کا ہی جو آپ نے بتایا کہ وہ اتنا لمبا عرصہ رہا ہے. ہم نے جب گفتگو کی تھی آپ سے جماعت اسلامی کے بارے میں, تو آپ نے بتایا تھا کہ اگر آپ سیاسی جماعت بنانا چاہتے ہیں کسی جماعت کو, تو مذہبی قیادت جو ہے وہ سیاسی قیادت نہیں بن سکتی. اس موقع پہ آپ نے ان کا نام لیا تھا کہ اگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ آئے, تو جو شخصیت سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ تو پروفیسر خورشید صاحب ہیں. ہم ہی جانتے ہیں کہ وہ سینیٹر بھی رہے, اسمبلی کے ممبر بھی رہے. تو کیا ان کا جو فوکس تھا اس تحریک کے ساتھ, وہ جو اس کا سیاسی محاذ تھا, اس کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کیا انہوں نے؟ یہاں آپ کو غلطی لگ رہی ہے. میں نے پروفیسر غفور صاحب کا. ٹھیک ہے. پروفیسر غفور صاحب ایک سیاسی شخصیت تھے اور سیاست کیا ہوتی ہے اس کو سمجھتے تھے. وہ قومی اتحاد کی تحریک میں بہت نمایاں ہوئے. اس زمانے میں انہوں نے پارلیمنٹ میں بہت سی خدمات انجام دیں. وہ جماعت اسلامی کے جلسوں میں بھی جاتے تھے, اجتماعات میں بھی شریک ہوتے تھے. خود میں نے ان کی تقریریں براہ راست سنی ہیں. جب یہ آئین بن رہا تھا تو اس موقع پر ایک مناظرہ ہوا تھا پاکستان ٹیلی ویژن پر, جس میں ذوالفقار علی صاحب بھٹو کے نقطہ نظر کی نمائندگی ایک دوسرے صاحب نے کی تھی, اور ان کے مقابل میں قومی اتحاد کا نقطہ نظر کہیے یا یہ کہیے کہ جماعت اسلامی کا یا اپوزیشن کا نقطہ نظر, وہ پروفیسر غفور صاحب نے پیش کیا تھا. وہ سننے کی چیز ہے, کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو سنیے کہ انہوں نے کس طریقے سے تحلیل کر کے بتایا تھا. بہت اچھے پارلیمنٹیرین تھے, وہ ایک سیاسی شخصیت تھے. پروفیسر خورشید صاحب کا معاملہ یہ نہیں تھا. وہ تو جماعت اسلامی میں بھی کبھی اس طرح کی قیادت سیادت کے منصب پر نہیں آئے. وہ علم کی دنیا کے آدمی تھے. یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ہاں تو یہ چیز موجود تھی. انہوں نے ایک جماعت بھی بنائی اور ایک لحاظ سے غلغلہ برپا کیے رکھا بہت دیر تک, لیکن اصلاً وہ بھی اسی دنیا کے آدمی تھے. بہت اچھے معلم, رجوع الی القرآن کی تحریک ہی ان کا اصل امتیاز ہے, اور میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی خدمت بھی وہی تھی. تو یہ اہل علم ہے سب کے سب, جن کا میں نے ذکر کیا. باقی رہ گئی یہ بات کہ سیاسی دعوت کے لیے کون شخص موزوں ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا. اس میں اگر ذکر کیا جا سکتا, اور بھی بعض لوگ ہیں, تو سب سے ممتاز سب سے نمایاں پروفیسر غفور صاحب. نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے. پروفیسر خورشید احمد صاحب کی رحلت پر غامدی صاحب کے تاثرات ہم جاری رہتے. وقت ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.